السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نکلی تیری تلاش میں اور میں ہوں وقار احمد۔ غار ہرا میں ایک رات جو ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے تاڑ صاحب کی، محبت اور عقیدت کا ایک بہت ہی خوبصورت سفر ہے، اس پر بات چیت ہماری جاری ہے تاڑ صاحب سے۔ تاڑ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ غار ہرا کے سین کے بارے میں کچھ بتائیے، آپ نے کافی تفصیلی ذکر کیا اپنی کتاب میں غار ہرا کے سین کے حوالے سے۔ ایکچولی ایک تو میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو شام ہوئی تو ایک ڈر، ایک خوف، تنہائی کا اور جگہ جو نسبت ہے تو وہ میں ڈگمگا گیا تھوڑا سا۔ وہاں بھی ایک کیمرہ مین تھا نیاز بہاولپور کا، اچھا وہاں سے بھی میں نے پوچھا کہ یہاں کسی نے رات گزاری تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رات کیوں گزاری، ان کا کانسیپٹ اور ہوتا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ جی یہاں سے یہ جو پاکستانی ہیں 5-7 کاروبار کرتے ہیں، یہ جبل نور کے اوپر ہی پرے ایک تھوڑی سی ہے، چوٹی ہے، بلند جگہ ہے، وہاں ہوا چلتی ہے بہت، تو آپ رات گزارنی تو وہاں گزار لیں۔ میں ان کو نہیں سمجھا سکتا تھا کہ میں سونے نہیں آیا ہوں۔ اس کے بعد میں سیٹل ہو گیا غار میں، بالکل تنہا، مسلح میں نے اپنا بچھا لیا، جاگر تھے میرے پاس وہ میں نے سنبھالے، وہ میں نے باہر رکھ دیے اور بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے کہ نفل تو آپ پڑھتے ہی ہیں، وہ تو مسلسل پڑھ رہے ہیں، یا درود شریف، یہ سارا سلسلہ۔ جب تاریکی ذرا زیادہ ہوئی تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا آہستہ آہستہ، میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوں، ان کا گھر تھا باقاعدہ، وہ رمضان کا پورا مہینہ کہتے ہیں وہاں پہ گزارتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں کوئی بلا، کوئی چڑیل، کوئی ایسی عفریت آ سکے، اور اگر موت آ بھی جائے تو اس سے بہتر موت اور کیا ہو۔ اس خیال نے وہ میرے تمام جو بہانے تھے، جو میرے اندر خوف تھا، جو سراسیمگی تھی، اس کو یوں زائل کیا کہ میں بالکل تر و تازہ ہو گیا۔ تو وہ جو صحن، تو میں اس کو میں صحن ہی کہوں گا، اس کے آگے تھوڑی سی جگہ ہے، ایک انٹری ہے یہاں سے، جہاں سے وہ پتھروں کے ذریعے آتے ہیں، پیچھے وہ پتھر ہے، چٹان ہے، یہ غار ہرا ہے۔ لیفٹ ہینڈ پہ کوئی ایک دیوار سی بنی ہوئی تھی اتنی اونچی، اور دیوار کے نیچے ظاہر ہے کہ باقی سلسلہ ایک اور تھا۔ تاڑ صاحب، غار ہرا میں ایک رات میں ایک کردار ہے بابا بنگالی، بہت ہی کمال کردار ہے اور بہت ہی دلچسپ کردار ہے، اس کردار کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، جو غار ہرا کے باہر ہی ایک جگہ پہ ان کا قیام تھا۔ اچھا، وہ غار ہرا میں جانے کے لیے جو ایک کھو نما، چٹان نما جگہ ہے، اس کے بعد ایک بابا بیٹھا ہوا بنگال کا تھا، میں اس کو بابا بنگالی کہتا تھا، نام اس نے بڑا لمبا بتایا، آپ کو پتہ ہے بنگالی بھائیوں کے نام بڑے طویل ہوتے، تو لائٹ ان کے پاس مختلف تھیں، وہ ٹارچیں، وہ ٹارچ اندر ڈال کے آپ کو رستہ دکھاتے تھے، چاہے آپ کو ضرورت ہو یا نہیں۔ اب یہ ہو کہ شام ہو گئی، لائٹیں آہستہ آہستہ جل رہی ہیں ادھر ادھر، وہ جا چکے ہیں اپنے پاکستانی جو ہیں، اور ہم اکیلے ہیں، میں باہر بیٹھا ہوں بابا بنگالی کے ساتھ۔ ابھی تک میں ڈیفینیٹ نہیں ہوں کہ میں رات گزار بھی سکتا ہوں، یہ ذرا سے پہلے کی فلیش بیک کر لیں، تو کیونکہ میں نے طے کر رکھا تھا کہ میں نے رات یہیں گزارنی، تو میں نے بابا سے پوچھا، میں نے کہا یہ جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ جو چٹان ہے، رستہ سا بنا ہوا تھا، تو اگر میں یہاں پہ مسلح بچھا کے رات گزار لوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو کہیں گے پاگل ہے بابا، یہاں پہ کیا بیٹھو گے، ادھر سو، ادھر سارے سوتے، وہ بھی وہیں سونے جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، یہاں سے غار ہرا قریب ہے، ساتھ ہے، تو مطلب، اور وہ میری اس بات سمجھ نہیں سکا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ اپنا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم کھانا لاتا ہے، کھانا کھائے گا؟ میں نے کہا جی نہیں، میں اپنے لیے لے کے آیا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ اب وہ جو لمحے تھے نا کہ وہ جا چکے ہیں سارے پورے جبل نور پہ، سوائے میرے اور کوئی نہیں، میں وہاں باہر بیٹھا ہوں، اور رائٹ ہینڈ پہ خانہ کعبہ کی روشنی ہے، بہت واضح نہیں نظر آتا، اور باقی پوری وادی جو ہے دکھائی دے رہی ہے، اور ایک عجیب سی کیفیت ہے، اداسی بھی ہے اس میں، خوشی بھی ہے اس میں، ہجان بھی ہے، خوف نہیں ہے، وہ میں نے بتایا تھا، خوف بعد میں ظاہر ہوا۔ تو وہ جگہ میں نے پن پوائنٹ کر لی
جہاں پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ساتھ آتی تھی. مگر ان جیسی عورت، مطلب ہے کہ میں کیا بیان کروں کہ بیوی بھی تھیں، ماں بھی تھیں، ہمدرد بھی تھیں، ملنسار بھی تھیں، ان کا دکھ سکھ مطلب ان میں اتنی خوبیاں تھیں، اور وہ بالکل ماں کی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے. تو اس لیے کہ یہ اوپر جائیں گے، ان کو کوئی خدشہ نہ ہو، یا یہ ہے کہ ان کو میں کھانا پہنچاتی رہی، تو انہوں نے نیچے، وہ میں نے ایک تاریخ کی کتاب میں پڑھا تھا، اس کے غار حرا کے ساتھ نیچے جو جبل نور ہے اس کے نیچے جو جگہ تھی نا، وہاں پہ وہ خیمہ زن ہوتا. اچھا. تو وہ میں نے تعین کیا. خیمہ زن سے مراد ہے کہ چھوٹا خیمہ، جس طرح بھی عرب لوگ نا. جی جی. تب میں نے یہ ویژولائز کیا کہ وہ اگر خیمہ وہاں ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے اوپر آئے، اور راستے سے آپ جانتے ہیں کہ سیدھے نہیں آ پاتے، آپ زگ زیگ آتے ہیں ہمیشہ. تو اگر آپ زگ زیگ آتے ہیں تو آپ راستے میں جو پتھر ہیں اس کا سہارا بھی لیتے ہیں، جو پتھر ہوتے ہیں چڑھتے ہوئے آپ سہارا. یہ جو عجیب و غریب میرے ذہن میں خیال آیا نا کہ یہاں جتنے پتھر ہیں ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سب ہے، جیسے وہ دمک رہے ہیں. ایک فینسی ہے، آئی نو، لیکن اے مومنٹ کیم کہ وین آئی کوڈ فیل کہ کہاں کہاں پہ ان کے ہاتھ ہوں گے، ان کے سبت ہوں گے، ان کے نشان عام طور پہ دکھائی نہیں دیتے، لیکن اس شب میں ان کی جھلکیاں مجھے، آپ کچھ بھی کہہ لیں کہ وہ مجھے محسوس ہو رہی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنومند شخص تھے. اب آپ جائیں کہ وہ باقاعدہ کوہ نوردی سے واقف سے، وہ کوہ نورد بھی تھے. تو وہ میرے ذہن میں یہی آیا کہ یہ نہیں کرتے ہوں گے کہ وہ پہلے اپنا جبل نور کی چوٹی پہ جاتے ہوں، کیونکہ غار سے نیچے وہاں سے نہیں آتے ہوں گے، یہ سیڑھیاں ویڑیاں تو بعد میں بنی. تو وہ نیچے سے ہی غار کو ذہن میں لا کے، تو جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں وہ یہیں سے آتے ہوں. تو وہاں پہ پھر تھوڑی سی گفتگو کہہ لیں خیالی. ناظرین، غار حرا میں ایک رات کے والے سے طاہر صاحب اپنی محبت اور عقیدت کا احوال دے رہے تھے. اس سلسلے میں ہماری بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش.